وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور یہاں آ کر بیٹھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ الحمدللہ فضل و سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ ادب سے جب کبھی ذکر شہ لولاد کرتے ہیں، ادب سے جب کبھی ذکر شہ لولاد کرتے ہیں، چمن بھی دیکھ کر وہ اپنا سینہ چاک کرتے ہیں۔ کشتی امید کو موج ہوا پر چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پر چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے، اور سر جھکے یا دل جھکے فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے ان کے نقش پا پر چھوڑ دے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ لفظ کشائی کرنے کی جسارت حاصل کروں۔ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت پاک اندشار حضرات گوش گزار کا مدرج پاک علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ آپ بیٹھے ہیں، عقل تو محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن زندہ دلی کا ثبوت دیجیے۔ نعت پاک پڑھنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی پوری پاکٹ خالی کر دیجیے یہاں پر، یا کوئی بھی مائک میں جو بولتا ہے اس کا یہ کہنا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری پاکٹ ہمارے پاس آئیے اور خالی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمایا ہے ہم کو بھی، آپ کو بھی، آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کی داد دیتے رہیں۔ بالیقیناً ہمارا یہ سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا کل بروز محشر میں ہماری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں، 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 سمٹ کے آ گیا باغ ارم مدینے میں، سمٹ کے آ گیا باغ ارم مدینے میں، پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں۔ اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں کہ صحابہ آپ کو خوشبو سے ڈھونڈ لیتے تھے، 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 کہیں بھی جاتے اگر مصطفیٰ مدینے سے، کہیں بھی جاتے اگر مصطفیٰ مدینے سے۔
جاتے اگر مصطفیٰ مدینے سے. اور بہت ہی پیارا شعر ہے, کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا اس شعر پر. ہم بھی چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کا حاضری وہ بارگاہ رسول میں ہو جائے. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ہوگا میرا داخلہ مدینے میں, 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 تو پڑھوں گا جھوم کے صلی علی مدینے میں, پڑھوں گا جھوم کے صلی علی مدینے میں, پڑھا رسول کا جب نقش پا مدینے میں, سمٹ کے آ گیا باغ ارم مدینے میں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں, لٹا رہا ہے جو ہریالیاں جہاں بھر میں, 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 ہے مصطفیٰ کو وہ گنبد ہرا مدینے میں, ہے مصطفیٰ کا وہ گنبد ہرا مدینے میں, پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں, سمٹ کے آ گیا باغ ارم مدینے میں. درود پاک بندے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد یا رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بساط کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یعنی اے ایمان والو, اے لوگوں, تمہارے پاس آیا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک روشن دلیل اور ایک نور مبین. مفسرین کرام جب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ روشن دلیل سے مراد وہ سرکار کے معجزات شریف ہیں, سرکار کے معجزات شریف ہیں, اور نور مبین سے مراد وہ قرآن مقدس ہے. حضرات, اپنی قسمت پر آپ فخر کریں, اور جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام, رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے. تو امتی بھی بنایا تو اپنے محبوب کا امتی بنایا, اپنے محبوب کا امتی بنایا. مذہب عطا فرمایا جو تمام مذہبوں میں بے مثال, اور اللہ رب العزت نے نبی بھی ایسا عطا فرمایا جو تمام نبیوں میں بے مثال ہے, جو تمام نبیوں میں بے مثال ہے. آج صاحب خانہ نے اپنے بچے کے عقیقے کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. عقیقہ کہتے کس کو ہیں؟ فقہ فرماتے ہیں بار شریعت میں کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ایک بکرا, اور اگر بکرا نہیں ہے تو ایک بکری, وہ بچے کے جان کے بدلے میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قربانی کرنا, یہ عقیقہ ہے. جان کا جو بدلہ دیا جاتا ہے, صدقہ, وہ عقیقہ کہلاتا ہے. فقہ فرماتے ہیں کہ اس کو عقیقے کے گوشت کو دوستو احباب کھائیں, امیر کھائیں, غریب کھائیں, ہر کسی کو کھلا سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت وہ کچا تقسیم کر دیا جائے, کچا تقسیم کر دیا جائے. بخاری شریف حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خود آقا نے اپنی نماز سے حضرت حسنین کریمین کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا, اور قربانی میں 2 مینڈی قربانی کی.
اور بعض مورخین لکھتے ہیں ترمذی شریف میں کہ حضرت امام حسن کے میں 2 مینڈے، حضرت امام حسین کے عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے قربانی فرمائی۔ یہ عقیقہ ہے، بچے کے جان کے بدلے میں جان واللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ اب اپنے موضوع سخن کی طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ایک معجزہ دے کر نہیں بھیجا، 2 معجزہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ قسم خدا کی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تو وہ اللہ کا ایک معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ ایک معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک معجزہ لے کر آئے۔ لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کی تو اپنے حبیب کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ نہیں دیا، 2 معجزہ نہیں دیا، بلکہ سر کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کا چلنا بھی معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا بھی معجزہ، میرے آقا کا مسکرانا بھی معجزہ۔ کن کن مقامات پر میرے آقا کے معجزے کو آپ ملاحظہ فرماؤ گے؟ قسم خدا کی اگر میرے آقا مسکرا دیں تو مسکرانے کے بعد ہی معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے آقا اگر کسی غیر عقیدے والے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ دیں تو معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ کن کن مقامات پر آپ میرے آقا کے معجزے کو دیکھو گے؟ حضرات صلح حدیبیہ کے موقع پر جس کو سرکار اعلیٰ حضرت اپنی منقبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، طرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ والے کافروں کے ساتھ مدینے کے مسلمانوں کا جب صلح ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ میں ایک کنواں تھا اور تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے۔ 1500 صحابہ کرام نے جب پانی لینا شروع کیا کنویں سے تو کنویں کا پانی سوکھ گیا، بہت سارے صحابہ کرام کو پانی نہیں ملا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی بہت زیادہ تلاش ہے لیکن آقا پانی کہیں سے مل نہیں رہا ہے۔ ایک کنواں تھا جس میں ہم نے ایک لوٹا پانی نکالا ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ پانی کا کہیں سے انتظام فرما دیں، اب جانور چل نہیں پا رہے ہیں، صحابہ کرام پیاسے ہیں، کھانے پینے کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی کا انتظام فرما دیں۔ حضرات جب میرے آقا نے سننے کے بعد اپنی 5 انگلیوں کو اس چشمے میں لوٹے میں ڈال دیا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی نکلا کہ ہم لوگوں نے اپنے مشکیزے میں بھی پانی کو بھرا، جانوروں کو بھی پلایا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، شکم شیر ہو کر سبھی صحابہ کرام نے پیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زابر نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس دن تم لوگ کتنے آدمی تھے کہ سرکار کی 5 انگلیوں سے پانی نکلا اور سبھی صحابہ کرام کو پانی کافی ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن جابر اس دن تو ہم لوگ فقط 1500 تھے، لیکن اگر ہم لوگ 1 لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ کن کن مقامات پر میرے آقا کے معجزات کو آپ ملاحظہ فرماؤ گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں اور حدیث کی اکثر کتابوں میں جتنی دعوت حضرت جابر کے یہاں میرے آقا نے ارشاد تناول فرمائی ہے اتنی دعوت کسی بھی صحابہ کرام کے یہاں تناول نہیں فرمائی۔ اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ تمنا آرزو امید و حسرت سچ کر بیٹھی ہے، تمنا آرزو امید و حسرت سچ کر بیٹھی ہے، میرے دل میں پیغمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے، تمنا آرزو امید و حسرت سچ کر بیٹھی ہے، میرے دل میں پیغمبر کی محبت سچ کر بیٹھی ہے،
اور ادھر سرکار کے آنے کا بس پیغام آیا تھا، ادھر سرکار کے آنے کا بس پیغام آیا تھا، ادھر جابر کے گھر میں خیر و برکت سچ کر بیٹھی ہے، ادھر جابر کے گھر میں خیر و برکت سچ کر بیٹھی ہے۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر جب سبھی صحابہ کرام گڈھا کھود رہے تھے تو اس زمانے میں مدینہ منورہ کا ماحول یہ تھا کہ اگر لوگوں میں صحابہ کرام میں سرکاران میں جب فاقہ کشی چلتی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور اگر ایک پیٹ میں اگر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو ایک دن کی فاقہ کشی، دو پتھر بندھے ہیں تو 2 دن کی فاقہ کشی، 3 پتھر بندھے ہیں تو 3 دن کی فاقہ کشی۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سبھی صحابہ کرام وہ خندق کو کھودنے میں مشغول ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں مشغول ہیں۔ تو میں کیا دیکھا کہ سرکار کے شکم اطہر شریف میں 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آج کے زمانہ نہیں تھا کہ آج ہم لوگ اپنی بے دردی کے ساتھ کھانا پھینک دیا کرتے ہیں، کھانے کی طبیعت نہیں کرتی تو کتوں اور بکریوں کو ڈال دیتے ہیں۔ وہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا کہ جن کے گھر میں 15 دن 20 دن، حتیٰ کہ کتابوں میں آیا ہے کہ 40 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، فقط کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا تھا۔ 3 دن کا پتھر فاقہ کشی وہ میرے سرکار کے شکم اطہر شریف میں بنا ہوا ہے۔ حضرت جابر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد جان گئے کہ میرے آقا وہ 3 دن سے فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، آج میں نے سرکار کے شکم میں 3 پتھر بندھے ہوئے دیکھا ہے، اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو جلدی سے اس کو تیار کر لو تاکہ میں سرکار کو اور چند مخصوص صحابہ کرام کو بلا کر لے آؤں اور تاکہ وہ لوگ کچھ کھا لیں۔ حضرت جابر کی اہلیہ بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں تھوڑا سا جو تھا، اس کو میں نے پیسا تو پیس کر پہلے اس کا آٹا تیار کیا، اس کو میں نے گوندھ لیا، اور ایک گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا تو اس کو حضرت جابر نے ذبح کیا، اس کی بوٹیاں تیار کی۔ اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بلا کر لے کر آتا ہوں تو کھانا کو جلدی سے تیار کر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سنیے، اتنے ہی لوگوں کو بلوائیے گا جتنے لوگوں کو کھانا کافی ہو جائے، تاکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت جابر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے گھر میں تھوڑا سا، میرے گھر میں جو تھا، ایک بکری کا بچہ تھا، آقا میں نے اس جو کو پسوا کر اس کا آٹا اور اس کو گندھوا لیا ہے، اور ایک بکری کا بچہ تھا میں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی بوٹیاں تیار ہو گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، کھانا میرے گھر میں آقا تیار ہو رہا ہے، آپ تشریف لے چلیں، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرات، جب میرے آقا نے سنا، سننے کے بعد میرے آقا نے ایک اعلان عام فرمایا کہ اے خندق والو، چلو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرات، جب سنا تو سننے کے بعد حضرت جابر سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جابر جاؤ اور جا کر اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں گھر میں نہ آؤں روٹیاں پکانا شروع نہ کریں اور گوشت کی ہانڈی کو چولہے سے نہ اتاریں۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ارے گجب ہو گیا، سرکار نے تو آج پورے اہل خندق کو دعوت دی تھی۔ حضرت جابر کی اہلیہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ گھبرائیں نہ، بلکہ بلانے والے جب سرکار ہیں تو سرکار ہی کھلائیں گے، سرکار ہی کھلائیں گے۔ حضرات، میرے آقا جلوہ گر ہوئے حضرت جابر کے دولت خانے میں، غریب خانے میں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جابر جو کے گوندھے ہوئے آٹے کو میرے پاس لے کر۔ جب گوندھا ہوا آٹا آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سرکار نے اپنے لعاب دہن شریف کو اس میں ڈال دیا، گوشت کی ہانڈی کو بھی لایا گیا، سرکار نے اپنے لعاب دہن شریف کو گوشت کی ہانڈی میں بھی ڈال دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چولہے میں چڑھا دو، اور جابر اپنی بیوی سے کہو کہ اب گوشت کی ہانڈی سے گوشت کو نکالنا شروع کرے اور روٹیاں پکانا شروع کرے اور صحابہ کرام کو کھلانا شروع کرے۔
قسم خدا کی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی تعداد وہ 4000 کی تعداد تھی. صحابہ کرام 4000 کی تعداد. حسب دستور روٹیاں بنتی رہی, ہانڈی سے گوشت نکلتا رہا, لیکن حضرت جابر کی بیوی کا بیان ہے کہ نہ تو گندے ہوئے آٹے میں کہیں سے کوئی کمی آئی, نہ تو گوشت کی ہانڈی میں کہیں سے کوئی کمی آئی. یہ میرے آقا کے لعاب دہن شریف کی برکت ہے, لعاب دہن شریف کی برکت ہے. اور آج دعوت کرنا, دعوت میں شریک ہونا, بال یقیناً دعوت کرنا یہ سرکار کی سنت, یہ سرکار کے صحابہ کی سنت, اور اس دعوت میں محبت سے شریک ہونا یہ سرکار کی سنت ہے, سرکار کی سنت ہے. آخری بات شمائل ترمذی میں سے کہ آپ سرکار کی سیرت کو اپنا لیں, سرکار کی سیرت کو اپنا لیں. شمائل ترمذی میں آج ایک نئی بات مجھے ملی, خصائص ترمذی, خصائص نبوی جس کو کہتے ہیں, سرکار کی خصوصیات. آقا ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں صحابہ کرام کا ایک ذمہ وقیر ہے, چاروں یار بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں, سرکار فاروق اعظم بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں, مولائے کائنات حضرت علی بھی ہیں, اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. لیکن مجال نہیں ہے کہ سرکار کے آگے کوئی کچھ کہہ دے. سبھی سرکار کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مولائے کائنات کھڑے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ کچھ دنیا کے بارے میں ہمیں تعلیم فرما دیں, کچھ دنیا کے بارے میں آقا ہمیں تعلیم فرما دیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, غور سے سنیں, اے ابو بکر مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں, 3 چیزیں محبوب ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز وہ خوشبو ہے, خوشبو. اس دنیا سے مجھے اگر سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے تو وہ خوشبو ہے. دوسرے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیویاں جو مجھے اس دنیا سے محبوب ہے. پہلی چیز میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا خوشبو, دوسری چیز میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیویاں, اور تیسرے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں. نمازیں یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوشبو, نیک بیویاں اور نمازیں یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب اتنا سنا تو سننے کے بعد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ صدقتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا. یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں. اب سنیں باری باری. پہلی دفعہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب, خوشبو, نیک بیوی اور نماز جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب پہلے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق نے سنا, وہ بھی کھڑے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہے یا ابا بکر, آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ پہلے نمبر پر تو وہ چیز ہے یا رسول اللہ میں صبح و شام آپ کی زیارت کرتا رہا, صبح و شام آپ کی زیارت کرتا رہوں. دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آقا وہ آپ کی ذات پر اپنا جان اور اپنی مال کو نثار کرنا. مجھے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ کہ میری زندگی ابو بکر کی جب تک رہے تو آقا میں صبح و شام آپ کی زیارت کرتا رہوں. دوسرے نمبر پر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی ذات پر اپنے جان کو بھی قربان کروں, اپنے مال کو بھی قربان کروں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما ہے یا ابو بکر, یعنی ابو بکر وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ وہ میری بیٹی عائشہ کا آپ کی نکاح میں ہونا. میری بیٹی عائشہ کا وہ آپ کی نکاح میں ہونا. جب اتنا سنا تو خلیفہ دوم سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا صدقتا یا ابا بکر, یعنی اے ابو بکر آپ نے صحیح کہا اور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں, 3 چیزیں پسند ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما ہے ثلاثہ
वालिद या अबा या उमर, यानी ऐ उमर वो तीन चीजें कौन सी हैं, तीन मामलात कौन से हैं जो दुनिया में तुमको पसंद हैं। सरकार सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, पहली चीज लोगों को अच्छी बात का हुक्म देना, अच्छी बातें बताना मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, दूसरी चीज लोगों को बुरी बात से मना करना, लोगों को बुरी बात से मना करना, ये मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से सबसे ज्यादा अजीज चीज है, महबूब चीज है। फिर तीसरी चीज सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो तीसरी चीज ये है कि या रसूल अल्लाह, मुझे पेबंद लगे कपड़े, फटे पुराने कपड़े मुझे पहनना वो सबसे ज्यादा अजीज है। जब इतना सुना तो खलीफा सो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया, सदक़ता या उमर, यानी ऐ उमर आपने सही कहा। ऐ उमर, मुझे भी इस दुनिया में तीन चीजें सबसे ज्यादा महबूब हैं, तीन चीजें सबसे ज्यादा महबूब हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा हिया या उस्मान, यानी आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान वो तीन चीजें कौन सी हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि पहली चीज या रसूल अल्लाह, वो भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा चीज अजीज है, सबसे ज्यादा महबूब तरीन चीज है। दूसरी नंबर पर सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो नंगों को कपड़ा पहनाना, नंगों को कपड़ा पहनाना। और तीसरी चीज या रसूल अल्लाह, वो कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत है। ये तीन चीजें, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और या रसूल अल्लाह कुरान की तिलावत करना, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से आका मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। जब इतना सुना तो सुनने के बाद मौलाए कायनात खलीफा चार फातह खैबर हजरत सैयदना सरकार अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया, सदक़ता या उस्मान, यानी ऐ उस्मान आपने सही फरमाया। और मुझे भी दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन चीज वो तीन चीज है, तीन चीज है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा हिया या अली, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। तो मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पहली चीज आका वो मेहमानों की ज़ियाफत करना, मेहमानों की ज़ियाफत करना दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा आका मुझे वो अजीज तरीन चीज है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली दूसरी चीज कौन सी है। आका इरशाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो दूसरी चीज वो गर्मियों का रोजा रखना, गर्मियों में रोजा रखना या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तीसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया, अली वो तीसरी चीज कौन सी है। आका ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, तीसरी चीज मैदान जिहाद में जब तलवार की मार मुजाहिदीन निज़ाम को लगती है तो वो तलवार की मार मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मैदान जिहाद में तलवार की मार, तलवार के धार से जो वार लगा करते हैं या रसूल अल्लाह, वो तलवार की वार मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। हजरात, इसीलिए तो शायर ने कहा है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई पे इक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहनशाह मतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, आप सरकार की सीरत के जिस बाप को देखें, कसम खुदा की आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाएगा, जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाएगा। लेकिन सरकार की जिंदगी का, सरकार की हयात मुक़द्दसा का आप मुताला तो करें, उनके फरमुदात पर अमल तो करें। बस यही चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।